ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ سفر المظفر کی 28ویں تاریخ لگی ہے اور دنیا سنیت کے ایک عظیم مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال پاک کی تاریخ ہے، جنہوں نے اکبر کے بہت بڑے فتنے کو جو ہے دفن کیا اور دین کا تجدیدی کام جو ہوتا ہے، جو ایک مجدد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوگا اور وہ میرے دین کو زندہ کرے گا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا اور دین اکبری کے فتنے کو ختم کر کے دین اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی اولاد میں آتے ہیں، آپ نام میں ہی دیکھ لیں لفظ فاروقی بتا رہا ہے کہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں. ظاہر ہے پھر کام بھی وہی ہوگا جو فاروقی کام ہوتا ہے اور جلال بھی وہی ہوگا جو فاروقی جلال ہوتا ہے. سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے مرید ہیں، اس عظیم ذات کا نام حضرت خواجہ محمد باقی باللہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، دہلی کے اندر آرام فرما ہیں. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے حد احترام فرمایا کرتے تھے حضرت خواجہ باقی باللہ مجدد الفسانی کا. مرید تو پیر کا کرتا ہی ہے، لیکن یہاں پیر جو ہے جس طرح اعلیٰ حضرت کے پیر اعلیٰ حضرت کا احترام کرتے تھے، اسی طرح مجدد الفسانی کے پیر و مرشد خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مجدد الفسانی کا احترام فرمایا کرتے تھے. چنانچہ ایک روز مجدد الفسانی اپنے کمرے میں تخت پر آرام فرما تھے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ جو ہے دوسرے درویشوں کی طرح تنے تنہا تشریف لائے. جب دروازے پر پہنچے تو خادم نے مجدد الفسانی کو بیدار کرنا چاہا کہ خواجہ باقی باللہ آئے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں پیر صاحب ہیں اور حضرت مجدد الفسانی مرید ہیں، لیکن پیر یہاں مرید کے دروازے پہ آیا ہوا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ بلکہ فیضان لینا مقصود ہے، نہیں، بلکہ یہاں بتانا چاہا کہ جو میرا مرید ہے وہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی کرامتوں والا ہے. تو خواجہ باقی باللہ آئے تو مرید نے مجدد الفسانی کو بیدار کرنا چاہا تو آپ نے سختی سے منع فرما دیا اور حضرت خواجہ باقی باللہ جو ہے مجدد الفسانی کے کمرے کے باہر ہی جاگنے کا انتظار کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد جب مجدد الفسانی کی آنکھ کھلی اور باہر آہٹ کی آواز سنی تو آپ نے پوچھا کون؟ تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا فقیر محمد باقی. فقیر محمد باقی جیسے ہی سنا تو پیر صاحب ہیں اور پھر کوئی معمولی پیر نہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آواز سنتے ہی تخت سے بے قراری کے عالم میں کھڑے ہوئے اور باہر آ کر کے پیر کے سامنے با ادب بیٹھ گئے. فرمایا حضور آپ کہہ دیتے تو یہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا. تو یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت مجدد الفسانی کا
کہ پیر اور وہ بھی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر احترام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی کی پوری زندگی عشق رسول کے اندر گزری، اور عشق رسول کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ عاشق ہو جاتا ہے تو پھر محبوب کے طریقوں کو نہیں چھوڑتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اندر تراویح کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹے اور بے خیالی میں لیفٹ سائیڈ میں لیٹ گئے، جو سنت کے خلاف ہے، بے خیالی میں تھا تو آپ لیٹ گئے۔ اتنے میں خادم جو ہے آپ کا پاؤں دبانے لگا۔ اچانک خیال آیا کہ رائٹ سائیڈ لیٹنا سنت ہے داہنے کروٹ پہ، اور میں بائیں کروٹ پہ لیٹ گیا ہوں۔ تو نفس نے سستی دلائی کہ بھولے سے ایسا ہو گیا ہے، یعنی بے خیالی میں ایسا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ اٹھے اور سنت کے مطابق جو ہے دائیں کروٹ پر لیٹے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے آپ کے اندر اس بے خیالی میں لیٹا نہ رہا کہ میں غلطی سے بائیں پہ لیٹ گیا ہوں تو لیٹا رہتا ہوں، جیسے ہی یاد آیا میں نے سنت کے مطابق داہنے کروٹ پر اپنے آپ کو کیا۔ فرماتے ہیں اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھ پر عنایتوں، برکتوں اور انوار کے سلسلے کا ظہور ہونے لگا، اور عالم غیب سے ایک آواز آئی، اے مجدد الفسانی، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت میں تمہیں کسی قسم کا عذاب نہ دیا جائے گا، اور تمہاری وجہ سے اس پاؤں دبانے والے تمہارے خادم کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ حضرت مجدد الفسانی کی سنت کی برکتیں ان پر تو ظاہر ہوئیں، بلکہ جو ان سے نسبت لے کر کے بیٹھا تھا اللہ نے اسے بھی سنتوں کی برکتیں عطا فرمائیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عظیم عاشق رسول تھے، اور حضور سے عشق یہ سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضور سے جب محبت ہوگی تو بندہ ظاہر ہے سنت رسول کی طرف آئے گا ہی آئے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جو ہے کمالات سے نوازا تھا، اور بہت اختیارات سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا، بلکہ آپ اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خواجہ حضرت مجدد الفسانی اور مجدد ہیں، اور مجدد ہوتا ہی اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہے۔ مجدد اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی جن دنوں لاہور کے اندر قیام پذیر تھے تو اسی دوران ایک سبزی بیچنے والا آپ کی بارگاہ میں آیا، اور آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ چلا گیا تو مریدوں نے کہا حضور ایک سبزی بیچنے والے کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو گئے؟ تو مجدد الفسانی نے فرمایا وہ اللہ کے ولیوں میں سے ہے، اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یہ پیشہ اختیار کر کے رکھا ہے کہ وہ سبزی بیچتا ہے تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، لیکن آپ نے فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے ولیوں کو پہچان لیا کرتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام جو ہے بڑا عظیم مقام ہے۔ اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ امام نبہانی نے جامع کرامات اولیاء میں بیان کیا، ایک مرتبہ 10 مریدوں نے رمضان میں ایک ہی دن افطار کی دعوت دی۔ 10 مریدوں نے کہا حضرت میرے یہاں تشریف لائیں، ایک ہی دن ہے، اور 10 مریدوں نے دعوت دی۔ حضرت نے سب کی دعوت قبول فرما لی۔ جب غروب آفتاب کا وقت ہوا تو کس طرح سے فیضان غوث اعظم ظاہر ہوا۔ جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت ہوا ایک ہی دن میں 10 مریدوں نے دعوت دی، اور حضرت مجدد الفسانی ایک ہی وقت میں 10 مریدوں کے گھر میں گئے اور ان کے ساتھ میں روزہ افطار فرمایا ہے۔ یہ سرکار مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کمالات ہیں اور اختیارات ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کی ایک کرامت جس کو امام نبہانی جو ہیں یہ 14ویں صدی کے دوسرے مجدد ہیں۔ 14ویں صدی کے 2 مجدد اعلیٰ حضرت اور امام نبہانی، عرب میں امام نبہانی ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء کے اندر لکھا کہ ایک مرتبہ بارش برس رہی تھی تو مجدد الفسانی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بارش سے فرمایا کہ اے بارش فلاں وقت تک رک جا۔ جیسے ہی مجدد الفسانی کی زبان سے یہ لفظ نکلا بارش اسی وقت رک گئی، اور جو وقت آپ نے بتایا تھا کہ فلاں وقت تک رک جا، بارش اتنے وقت تک رکی رہی، اور جیسے ہی وقت ختم ہوا پھر دوبارہ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے۔
اسی طریقے سے بزرگوں سے عقیدت مجدد الفسانی کو کتنی زیادہ تھی. حضرات القدس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مجدد الفسانی کے ایک عزیز کے یہاں، ایک مرید کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، تو اس کا حال یہ تھا کہ اس کے یہاں جو پیدا ہوتا چھوٹی ہی عمر میں انتقال کر جاتا تھا. ایک بار جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ بچے کو لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد سارا ماجرا اس نے سنا دیا. عرض کیا حضور ہم نے منت مانی ہے، اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو ہم اسے آپ کی غلامی میں دیں گے، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتا ہے. اب یہ پیدا ہوا ہے تو ہم نے یہ منت مان لی ہے کہ اگر یہ بڑا ہوگا آپ کی غلامی میں دیں گے. تو آپ نے فرمایا اس کا نام عبدالحق رکھو، یہ زندہ رہے گا، بڑی عمر پائے گا، لیکن یاد رکھو ہر مہینہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کی نیاز دلواتے رہو. الحمدللہ آپ کے اس فرمان کی برکت سے وہ بچہ بڑی عمر کو پہنچا، اور اس نے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے فیضان کرم سے خوب اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام حاصل کیا. تو آپ کی یہ عقیدت اور آپ کی محبت کس قدر جو ہے ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ بتاؤ، جس کا بچہ چھوٹی ہی عمر میں انتقال ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کی بارگاہ میں ہر مہینہ نیاز دلوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس بچے کو زندہ رکھا. تو ہمیں اس سے یہ ایک عقیدہ یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اکابرین بزرگان دین اولیاء اللہ سے ہمیں اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے. حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال بھی عطا فرمایا تھا کہ اپنے انتقال سے پہلے ہی اپنی بیوی سے اپنے انتقال کے بارے میں بتا دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ مجھ پر ظاہر کر دیا گیا ہے کہ میرا انتقال تم سے پہلے ہو جائے گا. یعنی آپ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ میرا انتقال تم سے پہلے ہو جائے گا، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا. خواجہ مجدد الفسانی کا انتقال بیوی سے پہلے ہو گیا، اور آپ نے بہت پہلے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ میرا انتقال جو ہے وہ تم سے پہلے ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں سے محبت، اللہ سے یہ محبت تھی جو خواجہ مجدد الفسانی کو اس مقام پر لے کر کے گئی. خود آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت خواجہ مجدد الفسانی کی ایک دن عام بیت الخلاء میں بھنگی کے پاس صفائی کے لیے گندگی سے بالکل آلود، گندگی لگی ہوئی، بالکل گندگی سے بالکل بھرا ہوا تھا. ایک مٹی کا ٹوٹا ہوا پیالہ دیکھا تو آپ بےتاب ہو گئے کہ یہ بیت الخلاء کے پاس میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس پیالے پر یعنی لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، اور وہ بالکل گندگیوں سے بھرا ہوا اور بیت الخلاء کے پاس رکھا ہوا تھا. آپ نے جب دیکھا کہ اس پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، فوراً لپک کر کے گئے اور اس کو اٹھایا، اور خادم سے پانی کا پیالہ لے کر کے اپنے دستے مبارک سے اس کو مل مل کر کے دھویا، پھر اس کو پاک کیا، ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر ادب کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھ دیا. اور مجدد الفسانی کا حال یہ تھا کہ اسی پیالے میں پانی پیتے تھے، یہ فکر نہ کیا کہ یہ بیت الخلاء میں رکھا ہوا تھا یا کہاں رکھا ہوا تھا، بس یہ خیال تھا کہ اس پیالے پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا تو اسی پیالے میں پانی پیتے تھے. ایک دن اللہ کی طرف سے آپ کو الہام فرمایا گیا، اے مجدد الفسانی، جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی، میں دنیا میں بھی اور آخرت میں تمہارا نام اونچا کرتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نام پاک کا ادب کرنے کی بنیاد پر مجھے وہ مقام حاصل ہوا جو 100 سال کی عبادت و ریاضت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا. تو عبادت ہمارے مذہب میں بہت اہم چیز ہے. بندہ عبادت تو اہم ہے، لیکن ادب اس قدر اہم ہے کہ بندہ اگر بے ادب ہو جائے تو اس کی کوئی عبادت کام نہیں آتی ہے. عبادت ایمان کے بعد اہم العبادہ ہے، نماز بھی ایک عبادت ہے اور عبادتوں میں سب سے اہم ہے. لیکن اگر بندہ ولیوں کا گستاخ ہو جائے، اللہ والوں کا گستاخ ہو جائے، تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ادب کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا عبادتوں کے ساتھ اللہ والوں کا ادب بھی کیا جائے. حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند عقائد و نظریات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ ہمیں ضروری یہ ہے کہ جب ہمارے اکابرین کی تاریخ آئے تو ہم ان کے عقائد و نظریات کو جانیں. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک عقیدہ، اور یہ سارے عقیدے میں ان کی کتاب مکتوبات امام ربانی جس کو کہتے ہیں اس کے اندر سے پیش کرتا ہوں. مجدد الفسانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہی عقیدہ ہے جو ہمیں بریلی کے تاجدار میں نظر آتا ہے.
سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو کچھ فیوز و برکات کا مجمع ہے، یعنی تم میرے اندر جتنے بھی برکات دیکھ رہے ہو اور جتنی میرے اندر تم برکتیں دیکھ رہے ہو، فرماتے ہیں وہ سب سرکار غوث اعظم سے ملے ہوئے ہیں، سب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ہوئے ہیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے ان کے عقائد و نظریات کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو عقائد و نظریات مجدد الفسانی کے وہی نظر آتے ہیں جو امام احمد رضا کے ہیں۔ اچھا، نسبت بھی حاصل ہے مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو، کچھ نسبتیں حاصل ہیں، دیکھ لیں۔ دونوں بزرگوں کا نام احمد ہے، مجدد الفسانی شیخ احمد اور اعلیٰ حضرت کا بھی نام احمد ہے، محمد بھی اعلیٰ حضرت کا نام ہے، احمد بھی ہے۔ اسی طریقے سے دونوں بزرگوں نے علم اپنے والد سے حاصل کیا ہے، مجدد الفسانی نے بھی اپنے والد سے حاصل کیا ہے اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے والد سے حاصل کیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری نسبت، دونوں حضرات کی پوری عمر اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کے اندر گزری ہے۔ مجدد الفسانی نے بھی فتنوں کی جو ہے سرکوبی کی ہے اور اعلیٰ حضرت نے بھی پوری زندگی فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، اور مجدد الفسانی کا یہی حال تھا۔ چوتھی نسبت، دونوں حضرات نے کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے۔ مجدد الفسانی کے سامنے دین اکبری کا فتنہ تھا، امام احمد رضا کے سامنے وہابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلد اہل حدیثوں اور پھر بے شمار فتنوں کا سامنا تھا، لیکن امام احمد رضا ہوں یا مجدد الفسانی ہوں، دونوں حضرات نے فتنوں کا مقابلہ کیا، کبھی فتنوں کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں نسبت دیکھیں، دونوں حضرات کی ولادت ہوئی ہے ماہ شوال کے اندر، دونوں کی ولادت ماہ شوال میں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے دونوں حضرات کا انتقال ماہ سفر میں ہوا، ماہ سفر کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا، اسی کی 28 تاریخ کو مجدد الفسانی کا انتقال ہوا ہے۔ تو دونوں بزرگوں میں کچھ نسبتیں ایسی ہیں جو ممتاز کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جو حال ہمیں مجدد الفسانی میں نظر آتا ہے وہی حال ہمیں بریلی کے تاجدار میں بھی نظر آتا ہے۔ مجدد الفسانی کے جب ہم عقائد و نظریات کو پڑھتے ہیں تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو عقائد و نظریات ہمیں عطا کیے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، ایک واقعہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے کہ مجدد الفسانی نے مکتوبات کے اندر اس کو لکھا ہے کہ امام ربانی فرماتے ہیں پہلے اگر میں کبھی کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور کو پیش کرتا، مولا علی، فاطمۃ الزہرا، حسنین کریمین کو پیش کرتا تھا، یعنی خاص طور سے حضور علیہ السلام، مولا علی جو پنجتن میں شامل ہوتے ہیں ہم ان کو پیش کرتے تھے۔ فرماتے ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ رسول پاک تشریف فرمائیں، میں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو حضور میری جانب متوجہ نہ ہوئے اور چہرے انور دوسری جانب پھیر لیا، مجھ سے فرمایا میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر کھانا بھیجا کرے۔ یہاں ان رافضیوں خبیثوں کو جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اہل بیت میں صرف اور صرف حضرت فاطمہ آتی ہیں، حضور کی بیویاں نہیں ہیں۔ انہیں جواب ہے، حضور نے فرمایا میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، لہٰذا کھانا جس نے بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ مجدد الفسانی فرماتے اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضور کے توجہ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا تھا۔ فرماتے اس کے بعد سے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ بلکہ تمام امہات المومنین کو بلکہ سب اہل بیت کو شریک کرتا تھا اور تمام اہل بیت کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتا تھا مولا میں تیرے محبوب کے پورے اہل بیت کو ایصال ثواب کرتا ہوں اور ان کے ذریعے اے میرے مولا تو میری مرادوں کو پوری فرما دے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مکتوبات حضرات القدس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ مجدد الفسانی کی جو کتاب ہے مکتوبات امام ربانی، ایک شخص تھا جو صحابہ سے بغض رکھا کرتا تھا، حضرت امیر معاویہ سے کینہ رکھتا تھا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عقیدہ مجدد الفسانی کا دیکھیں کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے وہ بندہ کینہ رکھتا تھا اور حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کی ہے مجدد الفسانی نے مکتوبات ربانی کے اندر اپنی کتاب کے اندر۔ تو وہ مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی کہ امام مالک نے امیر معاویہ کو برا کہنے کو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کو برا کہنے کے برابر قرار دیا ہے،
یعنی امام مالک کی یہ بات مجدد الفسانی کے کتاب میں لکھی تھی کہ جو امیر معاویہ کو برا کہے گویا وہ ابو بکر و عمر کو برا کہتا ہے. اچھا یہی بات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتاب المستند المعتمد کے اندر بھی لکھی ہے کہ امیر معاویہ کو برا کہنا گویا ابو بکر و عمر کو برا کہنا ہے. اس لیے کہ بھلے درجہ ابو بکر و عمر کا سب سے بلند ہے لیکن حضور کا صحابی ہونے میں جس طرح وہ دونوں حضور کے صحابی ہیں اسی طرح حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں. صحابی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے, سب حضور کے صحابی ہیں, درجے میں فرق ہے لیکن صحابی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح ابو بکر و عمر حضور کے صحابی ہیں اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں. تو یہ بات لکھی ہوئی تھی. اب وہ بندہ امیر معاویہ کا بغضی تھا, نفرت اس کے دل میں تھی. اس نے کیا کیا, رنجیدہ ہو کر کے حضرت مجدد الفسانی کی کتاب کو زمین پر پھینک دیا. اس نے زمین پر پھینک دیا کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر, امیر معاویہ کی تعریف لکھی ہے. جب وہ سویا نا تو مجدد الفسانی اس کے خواب میں تشریف لائے. نہایت جلال میں اس کے دونوں کانوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں فرمانے لگے تو ہمارے لکھے ہوئے پہ اعتراض کرتا ہے اور زمین پر پھینکتا ہے. اگر میری بات کو معتبر نہیں سمجھتا ہے تو آ تجھے مولا علی کے پاس لے کر کے چلتا ہوں. خواب میں ہی مجدد الفسانی نے کہا میری بات کو معتبر نہیں جانتا ہے تو آ میں تجھے مولا علی کے پاس لے کر کے چلتا ہوں, جن کی وجہ سے تو صحابہ کو برا کہتا ہے. آج بھی صحابہ کو برا کہنے والے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں. جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ صحابہ کا احترام کرتے تھے اور یہ نام لینے والے صحابہ کی جو ہے برائیاں بیان کرتے ہیں. کہا میں تجھے مولا علی کے پاس لے کر کے چلتا ہوں. پھر آپ اس کو خواب میں ایسی جگہ لے گئے جہاں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرماتے. مجدد الفسانی نے نہایت عاجزی سے اس بزرگ کو سلام کیا. پھر اس شخص کو جس کا کان پکڑ کر کے لے کر کے گئے تھے اس کو بلایا اور فرمایا جانتا ہے یہ تشریف فرما بزرگ کون ہے؟ کہا کون؟ کہا یہ جو تشریف فرما بزرگ ہیں یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب سن یہ کیا فرماتے ہیں. اس شخص نے سلام کیا. مولا علی نے اسے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا خبردار رسول پاک کے صحابہ سے رنجش نہ رکھو, حضور کے صحابہ کی برائی نہ رکھو دل میں, ان کے بارے میں کوئی گستاخی کا جملہ زبان پر نہ لاؤ. پھر مولا علی نے مجدد الفسانی کی جانب اشارہ کر کے اس سے فرمایا ان کی تحریر سے ہرگز مخالفت نہ کرنا. مولا علی نے اس سے کہا کہ یہ مجدد الفسانی نے جو لکھا ہے نا ان کی تحریر کی مخالفت کبھی نہ کرنا. اس نصیحت کے بعد بھی مولا علی نے یہ نصیحت کر دی, اس کے بعد بھی اس کے دل سے صحابہ کا کینہ دور نہ ہوا, ابھی بھی دور نہ ہوا. تو مولا کائنات مولا علی نے فرمایا اس کا دل ابھی تک صاف نہیں ہوا. اتنا کہنے کے بعد مجدد الفسانی سے کہا اس کو ایک تھپڑ مارو, اس کو ایک تھپڑ مارو. کبھی کبھار بات اثر نہیں کرتی ہے تو جھاپڑی اثر کرتا ہے. فرمایا اس کو ایک تھپڑ مارو, اس کو بات اثر نہیں کر رہی ہے. حضرت مجدد الفسانی کو حکم تھا مولا علی کا. جیسے ہی حکم مولا علی ہوا تعمیل کرتے ہوئے آپ نے ایک کس کر کے اس کو مارا, تھپڑ دیا. جیسے ہی مجدد الفسانی کا وہ فاروقی تھپڑ پڑا تو دل سے صحابہ کی نفرت دھل گئی. جیسے ہی دل سے صحابہ کی نفرت دھلی وہ شخص کیونکہ یہ سارا خواب دیکھ رہا تھا, جب وہ بیدار ہوا تو اس کا دل صحابہ کی محبت سے معمور ہو چکا تھا. اور پھر اس نے آ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نے خدمت گیری کی اور آپ سے فرمایا کہ رات میں ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے تو مجھے بتاتا ہے سارا معاملہ تو میں ہی کر رہا تھا, تو مجھے بتاتا ہے سارا معاملہ تو میں ہی کر رہا تھا. تو یہ عقائد و نظریات ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ حضرات صحابہ کے ساتھ میں اہل بیت اطہار کے ساتھ میں مجدد الفسانی کا کیا عقیدہ تھا. مکتوبات شریف کی وہ مکتوب نمبر, کیونکہ کئی مکتوب ہے, مکتوب کہتے ہیں خط کو, تو کئی مکتوب ہیں, صفحہ ہے. اب یہ جو میں عقائد پیش کر رہا ہوں یہ سارے عقائد مکتوبات شریف کے اندر ملیں گے. چند عقائد میں پیش کرتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں نجات آخرت کا حاصل ہونا یعنی آخرت میں کامیابی کا حاصل ہونا صرف اسی پر موقوف ہے کہ تمام افعال, اقوال, اصول اور فروع میں اہل سنت کی پیروی کی جائے. اہل سنت کی اگر پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر فرماتے ہیں صرف یہی ایک فرقہ جنتی ہے
اہل سنت کے سوا جتنے فرقے ہیں سب جہنمی ہیں. آج اس بات کو کوئی جانے یا نہ جانے، کل قیامت کے دن ہر شخص اس بات کو جان جائے گا، مگر وہاں جاننا کوئی فائدہ نہ دے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. لہذا جو عقیدہ مجدد الفسانی نے دیا ہے وہی عقیدہ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے عطا فرمایا. پھر اعلیٰ حضرت کیا مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں؟ محض زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں، جب تک تمام ضروریات دین کو سچا نہ مانا جائے اور پھر کفر اور کفار کے ساتھ نفرت و بیزاری نہ رکھا جائے. جب تک کافروں کے ساتھ میں بیزاری نہ ہو مسلمان نہیں ہو سکتے. اگر تم پکے مسلمان بننا چاہتے ہو تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں بنو گے، بلکہ تمام کافروں سے اور کفر سے تمہیں بیزاری اور نفرت بھی ہونی چاہیے. یہی عقیدہ امام احمد رضا نے بھی دیا ہے سختی کا. آج لوگ سختی کے خلاف ہیں. حضرت مجدد الفسانی ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے لیکن کافروں کے ساتھ بیزاری نہ رکھے، نفرت نہ رکھے، مجدد الفسانی فرماتے ہیں در حقیقت وہ مرتد ہے اور ایسا آدمی منافق ہے. منافق ہے ایسا شخص. آج بھی ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور دیوبندیوں کے ساتھ میں دوستی بھی رکھتے ہیں. جو دیوبندی اپنے کفریہ عقیدوں کی وجہ سے کافر و مرتد ہو چکے ہیں اور ان پر عرب و عجم کے علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو بہت لوگ ہلکا سمجھتے ہیں. آج تم نے اگر اس کو ہلکا سمجھا تو یاد رکھ لو آخرت میں کامیابی کا راستہ نہیں ملے گا. اگر کامیابی کا راستہ چاہتے ہو، لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ بریلویوں نے سختی دیا ہے، بریلویوں نے سختی دیا ہے، تو مجدد الفسانی تو 11ویں صدی کے مجدد ہیں. امام احمد رضا تو 14ویں. 400 سال کے بعد جو امام احمد رضا نے عقیدہ دیا، اگر وہ عقیدہ غلط ہو سکتا ہے تو کیا 400 سال پہلے دیا جانے والا مجدد الفسانی کا نظریہ بھی غلط ہے؟ تو پھر صحیح کیا ہے جو تم اپنی گلیوں میں دیتے ہو اور گٹر پہ اور نالے پہ بیٹھ کر کے دیتے ہو، یہ صحیح ہوگا؟ سارے مجددین نے جو نظریہ دیا امام احمد رضا نے وہی نظریہ پیش کیا ہے کہ سختی کی جائے. اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھی جائے اس وقت تک خدا و رسول کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے. اور مجدد الفسانی یہاں تک فرماتے ہیں میری نظر میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میں دشمنی رکھنے کے برابر، یعنی ایک کام ہم کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والا، کوئی نیک کام کیا گناہوں سے بچا اللہ راضی ہوا. مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے کی بنیاد پر اللہ جتنا راضی ہوتا ہے اللہ اتنا کسی عمل سے راضی نہیں ہوتا ہے. اللہ سب سے زیادہ راضی اس وقت ہوتا ہے جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں دشمنی رکھو. فرماتے اس سے بڑا کام اللہ کو راضی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ مجدد الفسانی کا عقیدہ اور نظریہ ہے. اسی طرح مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صرف یہ امت حضور کے خادم نہیں بلکہ جتنی امتیں پہلے آئیں اور جتنی امت ابھی آئی ہے سب کے سب حضور کے خادم ہیں اور حضور کے غلام ہیں. پہلے آنے والی امتیں بھی حضور کے خادم اور حضور کے غلام ہیں. اسی طریقے سے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک عقیدہ یہ دیا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا فرض ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، لہٰذا اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو کیونکہ حضور نے جو ہمیں دین دیا اس پر کوئی اجرت نہ لی، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ اگر تم دین کی بنیاد پر مجھ سے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میں نے تمہیں دین دیا، نماز دی، قرآن پہنچایا، اللہ کا پیغام دیا، اس کی بنیاد پر تم میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو. تو مجدد الفسانی نے فرمایا اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. امام مجدد الفسانی نے جہاں یہ عقیدہ دیا وہیں فرماتے ہیں حضور کے تمام صحابہ کو نیکی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے اور حضور ہی کی وجہ سے ان سے محبت کرنی چاہیے. ان کے ساتھ محبت حضور
ہی کے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ دشمنی، حضور کے ساتھ دشمنی ہے۔ صحابہ سے اگر پیار ہوگا تو گویا حضور کے ساتھ پیار ہے، صحابہ کے ساتھ اگر دشمنی ہوگی تو گویا حضور کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہی عقیدہ جو ہم اہل سنت و جماعت کا ہے، فرماتے ہیں تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور ان دونوں باتوں پر امت کا اجماع ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہی عقیدہ چاروں اماموں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور اکثر علماء اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر کے بعد سب سے افضل ذات جس کی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی عقیدہ ہمیں امام احمد رضا نے دیا۔ پھر اب وہ معاملہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ جو جنگ ہوئی، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہوئی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا معاویہ، عمرو بن عاص کی لڑائیاں ہوئیں، فرماتے ہیں ان سب میں مولا علی حق پر تھے اور سامنے سے آنے والے اجتہادی خطا پر تھے، اور اجتہادی خطا پر بھی اللہ تعالیٰ ایک ثواب دیتا ہے۔ ہم کو تمام صحابہ کے ساتھ محبت رکھنا چاہیے اور ان کی تعظیم کرنا چاہیے۔ جو کسی صحابی کے ساتھ بغض و عداوت رکھے وہ بد مذہب ہے، گمراہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کافر کہا ہے، لیغیظ بہم الکفار۔ لہذا صحابہ کے ساتھ میں ہمیں دشمنی نہیں ہونی چاہیے، صحابہ کے ساتھ میں ہمیں صحابہ کے ساتھ میں پیار اور محبت ہونی چاہیے، حضرات صحابہ کا ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے۔ مجدد الفسانی نے اولیاء کرام کے بارے میں عقیدہ دیتے ہوئے فرمایا کہ حضور کی امت کے اولیاء کرام کا طواف کرنے کے لیے کعبہ حاضر ہوتا ہے اور ان سے برکتیں حاصل کرتا ہے۔ حضور کی امت کے جو اولیاء ہیں ان ولیوں کا طواف کرنے کے لیے کعبہ حاضر ہوتا ہے اور کعبہ ان سے برکتیں حاصل کرتا ہے، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا۔ اور سرکار غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک، امام مہدی کے آنے تک جتنے اولیاء، ابدال، اقطاب، اوتاد، نقبا، نجبا، غوث یا مجدد ہوں گے سب فیضان ولایت و برکات طریقت حاصل کریں گے تو حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے حاصل کریں گے، بغیر سرکار غوث اعظم کے وسیلے کے کوئی ولایت کے منصب پہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں جو ہے مجدد الفسانی نے پیغام دیا۔ اور وہ لوگ جو آج یہ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم دیا اور نرمی کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، جو پیغمبر خلق عظیم رکھتے ہیں، اچھے اخلاق، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ کے اخلاق تو سب سے اچھے اخلاق ہیں، تو وہ محبوب جن کے اخلاق خلق عظیم ہیں، مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ نے ان سے کہا کہ کافروں اور منافقوں پر جہاد کرو اور سختی کرنے کا حکم دیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں کے ساتھ جہاد کرو اور منافقوں کے ساتھ اور ان پر سختی کرو۔ تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں ان پر سختی کرنا یہ حضور کے اخلاق عظیمہ میں سے ہے، تو ثابت ہوا کہ کافروں اور منافقوں پر سختی کرنا بھی بری عادتوں میں سے نہیں ہے، اچھی عادتوں میں سے ہے اور اخلاق عظیمہ میں سے ہے۔ لہٰذا حضرت مجدد الفسانی نے تو یہاں تک کہ فرمایا اسلام کی عزت تب ہوگی جب کافروں کو ذلیل کرو گے، اسلام کی عزت تب ہوگی جب کافروں کو ذلیل کرو گے، اور مسلمانوں کی عزت کافروں کو ذلیل کرنے پر ہی ہے۔ جس نے کافروں کی عزت کی اس نے مسلمانوں کو ذلیل کیا، اور جس نے کافروں کو ذلیل کیا اس نے مسلمانوں کو عزت دیا۔ لہٰذا ان کو ذلیل کرنا چاہیے اور ان کو ذلیل کرنا اسلام کی عزت ہے۔ اور فرماتے ہیں ان کافروں اور منافقوں کو جانتے ہو کیسے دور رکھنا چاہیے؟ مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو منافق ہیں، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، انہیں کتوں کی طرح دور رکھنا چاہیے، کتوں کی طرح انہیں دور رکھنا چاہیے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ وہ سختی نہیں ہمیں ابھی، یہ سختی جو ابھی میں مکتوبات سے پیش کر رہا ہوں، کیا یہ سختی آپ مجدد اعظم امام احمد رضا کی تعلیمات میں نہیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں؟
اعلیٰ حضرت کی یہی تعلیمات علماء ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جو مجدد الفسانی کی تعلیمات ہیں. لہٰذا مجدد الفسانی نے فرمایا ان کو کتوں کی طرح جو ہے دور رکھنا چاہیے، اور فرمایا کہ خدا و رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی اور الفت خدا و رسول کی دشمنی اور عداوت تک پہنچا دیتی ہے. یعنی اگر تم اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھو گے، ان کے ساتھ دوستی رکھو گے، تو یاد رکھ لو ایک دن تو ایسا آئے گا کہ جس طرح وہ دشمن ہے تم بھی دشمن ہو جاؤ گے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایاکم و ایاہم، ان کو اپنے سے دور کر دو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں. فلا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں. اسی کو مجدد الفسانی نے فرمایا اگر تم اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھو گے، ایک دن آئے گا کہ تم خود اللہ اس کے رسول کے دشمن بن جاؤ گے. لہٰذا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ میں دشمنی رکھی جائے، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ بغض رکھنا، اناد رکھنا، یہ اسلام کی دولت حاصل ہونے کی پہچان ہے. اگر ان کے ساتھ دشمنی ہے تو آپ یاد رکھ لیں کہ آپ کو اسلام کی دولت حاصل ہو گئی ہے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ حضور سے تمہاری محبت کمال کی محبت ہے، اور حضور سے کمال کی محبت ہونی چاہیے سب سے زیادہ. حضور نے خود فرمایا نا، جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تم مسلمان کامل نہیں ہو سکتے. تو یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر حضور کی محبت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں اس محبت کے اعلیٰ درجے کو پہچانو گے کیسے؟ میں نے اس دن عرس نظوی کے اندر بیان کیا تھا کہ ایمان حقیقی ہے، محبت حقیقی ہے، اس کو پہچانا کیسے جائے؟ جو تعلیم میں نے وہاں پیش کیا تھا امام احمد رضا کی، وہی تعلیم یہاں پر بھی ہے. فرماتے ہیں مجدد الفسانی کہ حضور سے کمال محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ میں کمال درجے کا بغض ہونا چاہیے، اور یہی اعلیٰ حضرت نے پیش کیا ہے. حضور کے دشمنوں کے ساتھ میں کمال درجے کا بغض ہونا چاہیے. فرماتے ہیں محبت کے اندر یہ پالیسی اور چاپلوسی جائز نہیں ہے. یہ محبت ہے اگر حضور سے نا تو یہ چاپلوسی نہ کرو. یہ چاپلوسی اور پالیسی اور جتنے بھی ہیں یہ کوئی محبت کے اندر یہ سب جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر حضور سے محبت ہے تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو، ان کے دشمنوں سے نفرت ہو. دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یا تو حضور کی محبت ہوگی یا دشمنوں کی محبت ہوگی. اگر محبت حضور کی ہے تو دشمنوں کی نہیں ہوگی، اور اگر دشمنوں سے ہے تو پھر حضور کی نہیں ہوگی. فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ دل میں حضور کی محبت رکھنی ہے یا دشمنوں کی محبت رکھنی ہے. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ تمام فیصلے کرنے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ حضور کی بارگاہ تک پہنچانے والا راستہ یہی ہے، اگر اس راستے کو چھوڑ دیا جائے تو اس جناب رسالت مآب تک پہنچنا دشوار ہے. یہ جو عقائد ابھی میں نے پیش کیا صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اور جو دشمن ہیں حضور کے دشمن ہیں صحابہ اہل بیت کے، ان کے ساتھ میں ہمیں بغض ہونا چاہیے، دشمنی ہونی چاہیے. مجدد الفسانی یہ سارے عقائد بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں حضور کی بارگاہ تک پہنچانے والا راستہ یہی ہے، اگر اس راستے کو چھوڑ دیا جائے تو اس پاک جناب تک پہنچنا دشوار ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہی عقیدہ دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. بیڑا پار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ حضور کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. لہٰذا میرے عزیزو اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج حضرت مجدد الفسانی کے وصال پاک کی تاریخ تھی. ہم نے ان کے عقائد و نظریات آپ کے سامنے رکھے. یہ ہمیں جان لینا چاہیے اور اپنے ذہن و فکر کے اندر ہمیں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ امام احمد رضا نے اپنے سے کوئی عقیدہ نظریہ نہیں دیا ہے، بلکہ امام احمد رضا اپنے سے پہلے جتنے اکابرین آئے ان کے عقائد و نظریات کے پرچم کو بلند کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے. امام احمد رضا نے اپنے سے کوئی عقیدہ نہ دیا. امام احمد رضا نے ان بزرگوں کے عقیدے پر پہرا دیا ہے، اور جن عقیدوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی امام احمد رضا نے ان عقیدوں کو، ان نظریات کو بیان کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. یہی وجہ ہے آج امام احمد رضا کا اپنا کوئی عقیدہ نظریہ نہیں ہے،
ہے ہمارے بزرگوں کا ہے، اللہ کے ولیوں کا ہے، اللہ کے نیک محبوب بندوں کا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمیں امام احمد رضا نے دیا ہے۔ اس وجہ سے آج ہر جگہ امام احمد رضا، امام احمد رضا، امام احمد رضا کے جلوے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدہ تو قرآن کا ہی ہے، عقیدہ تو سنت کا ہی ہے، عقیدہ اولیاء اللہ کا ہی ہے، عقیدہ پوری امت کا ہی ہے، لیکن اس عقیدے پر جس نے پہرا دیا ہے، اس عقیدے کو جس نے بچایا ہے، اس ذات کا نام کیا ہے؟ امام احمد رضا ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا پکار کر کے کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے میرے عزیزو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مسلک پہ قائم رہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا مسلک ہمیں بزرگوں کے مسلک پہ قائم کرتا ہے، اور بزرگان دین کا جو مسلک ہے یہی قرآن و سنت کا مسلک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے عقائد و نظریات پر استقامت نصیب فرمائے، اور تمام فتنوں کا مقابلہ کرنے کی اللہ تعالی ہمارے اندر ہمت پیدا فرمائے، طاقت پیدا فرمائے۔ اور علم سے تو کسی فتنے کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے، علم ضروری ہے، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی کا شفقت اور اس کی رحمت اور جو ہے اس کی مدد، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، تمام فتنوں کا مقابلہ کرنے کی اللہ تعالی ہمارے اندر طاقت پیدا فرمائے، ہمیشہ اہل سنت پر قائم رکھے اور اہل سنت ہی کی خدمت کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اسی مسلک پر قائم رکھے، اور اسی مسلک پر قائم رکھتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔